ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین جمع، تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، برتری، عظمتوں کی بریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں ہی بے بس لاچار، یوں ہی مجبور، یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا ہے. ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے. لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو تمام انبیاء، خصوصاً اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلائی ہے، حق و باطل سے، نور کو تاریکی سے، ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں کر دیا ہے. حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے
کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے کہ معلوم نہیں چل رہا ہے۔ بہت سرسر ہوا کے جیسے جھونکے چلتے ہیں ویسے ہی رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آدھے رمضان پر ہم پہنچنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم نے کیا کیا، کیا کمایا، ہم نے کتنے قرآن مجید کی تلاوت کی، کتنی نمازیں پڑھا اور ہم نے کتنی دعائیں کی۔ اپنا محاسبہ کیجئے، جائزہ لیجئے، اپنے اندر جھانکیے کہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم نے کیا 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 ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، ہم موت کے قریب پہنچ جائیں گے۔ ذرا سوچئے مسلمانوں، آج مسلمانوں کے دل پر کوئی بات اثر کرتا ہی نہیں ہے۔ کتنی ہی بات، کتنی جامع بات اگر بات بتا دی جائے، چلا چلا کر کہہ دیا جائے، قرآن و حدیث کو لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، لیکن تبھی بھی آج ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ آج دیکھا جائے مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، سنتے ہیں لیکن اس کو بجا نہیں لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کیا یہ جمعہ کے دن ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم صرف جمعہ کے دن نماز پڑھیں؟ کیا ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں صرف قرآن مجید کی تلاوت کریں؟ کیا ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں ہی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں؟ نہیں میرے بھائیوں، جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے لو لگائے رکھتے ہیں، دعا و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم سال کے جتنے 11 مہینے اس میں بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ میرے بھائیوں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں آپ فلاح پا سکتے ہیں۔ صرف رمضان کا روزہ رکھنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے رمضان کے مہینے میں ہی آپ فلاح نہیں پا سکتے ہیں۔ 11 مہینے آپ کچھ بھی کریں اور ایک مہینہ آپ متقی پرہیزگار بن جائے اور سوچیں کہ آپ جنت کی سرٹیفکیٹ پا جائیں گے، جنت کی کنجی پا جائیں گے، جنت کی چابی پا جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جو یہ ہمیں نصیب ہوا، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ ماہ رمضان کا پانا یہ نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ہمیں زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مہینے کو ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان کو کتنی سکیورٹی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جو مردود شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیتا ہے۔ دیکھیے اس رمضان کی کتنی اہمیت ہے، اس رمضان کا کیا مقام ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جنت کے دروازوں کا کھولا جانا، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جانا، مردود شیاطین کا جکڑ دیا جانا، یہ اس کی اہمیت بتاتی ہے کہ رمضان کا پانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا، اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا فرماتا ہے، اپنے بہت سارے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اپنے بہت سارے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس نعمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں، آپ اس نعمت کا قدر و منزلت، اس کا مقام کیا ہے جاننا چاہتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھئے، سلف صالحین سے پوچھئے، وہ رمضان کے مہینے کے لیے تڑپتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے، وہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اس کی تیاریاں کیا کرتے تھے
اور دعائیں کرتے تھے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم اس کی تیاریاں کھانوں سے کرتے ہیں، ہم اس کی تیاریاں پینوں سے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ تیاریاں کرنے کا مہینہ جو ہے یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس مہینے کا آغاز تیاریاں کریں تو قرآن مجید، نماز اور پھر اسی طرح دعا، اذکار، ان ساری چیزوں سے کریں۔ میرے بھائیوں، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو بھی رمضان میں جو بھی کیا ہے، جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اب یہاں غور کیجئے کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں؟ کیا ہم رمضان المبارک کے مہینے کے جاتے ہی ہم یہ دعائیں کرتے ہیں؟ سب بھول جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جیسے گیا سب بھول گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ پانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہمیں غنیمت تصور کرنا چاہیے اور ہمیں اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے، جتنی اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، تندرستی دی ہے، اتنی ہی ہمیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ مبارک مہینہ ہے، شہر المبارک، مبارک مہینہ ہے۔ اس میں رحمت کے جو درخت ہوتے ہیں جھڑتے ہیں۔ آپ جیسے کوئی پیڑ ہے، جیسے بڑھاڑ کا پیڑ ہوتا ہے، اس کو اگر ہلکا سے آپ اس کو ہلا دیں گے تو اس سے جتنے سارے پھول رہتے ہیں گر جاتے ہیں۔ یہ رحمت کا مہینہ، اس میں رحمت برستی ہے۔ آپ اس رحمت کو اپنائیے۔ آپ کو کوئی چیز دیا جاتا ہے، آپ کو آپ کے مال و دولت کے یعنی آپ کے کام کے تعلق سے کوئی چیز دی جاتی ہے تو آپ اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جسم میں بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر وہ چیز، وہ اعضا اللہ رب العالمین ہم سے چھین لے تو ہم کتنا افسوس کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہم سے یہ ہاتھ چھین لے تو ہم کتنا افسوس کرتے ہیں، یہ آنکھ چھین لے تو ہم کتنا افسوس کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ چلا جاتا ہے ہم افسوس کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے افسوس کیا؟ میرے بھائیو، ابھی جمعہ ختم ہوگا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا کہا جاتا ہے کہ آپ حضرات، ان کے دلوں میں بات کو ڈالی جاتی ہے کہ آپ اس پہ غور کیجئے، اس پہ تدبر کیجئے، اس پر عمل کیجئے، لیکن جیسے جمعہ ختم ہوتا ہے کوئی سنت نہیں پڑھتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی پڑھ لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہاں دیکھیں لائن لگ جاتی ہے۔ پھر بھائیو، کب سدھریں گے آپ؟ کب آپ ایمان لے کے آئیں گے؟ کب آپ عبادتوں کو بچا لائیں گے؟ بتائیے۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادتوں میں ہمیشہ مشغول رہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے رہیں، اس کی برکتوں کو اپناتے رہیں، ورنہ یہ ایک دن یہ زندگی چلی جائے گی، آپ پچھتائیں گے اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ جو ہے استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنا چاہیے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خطا کار انسان یعنی جو بہترین خطا کار ہے وہ کون بہترین خطا کار ہے؟ خطا کار انسان سب سے بہترین جو خطا کار ہے وہ کون سا انسان ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے، گنہگار ہے، اور
गुनहगारों में, खताकारों में सबसे बेहतरीन खताकार, सबसे अच्छा खताकार जो है वो सबसे ज़्यादा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो सबसे ज़्यादा मग़फ़िरत तलब करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो माफ़ी मांगता है, वो खताकार इंसान सबसे बेहतर खताकार है। अब ज़रा गौर कीजिए कि हम बेहतरीन खताकार में से हैं या नहीं हैं। क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करते हैं? क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगते हैं? क्या हम गुनाह करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में सजदा करते हैं? ज़रा गौर कीजिए और देखिए कि हम बेहतरीन खताकार हैं या नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि खताकार इंसान गुनाहों का बोझ कम महसूस करता है। खताकार इंसान अपने गुनाहों का बोझ उस वक्त महसूस करता है जब उसके ऊपर कोई मुसीबत और परेशानी आती है, बल्कि तो वो ईमान वाला तो होता ही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए बेताब हो जाता है। गुनाहों का इर्तिकाब करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी से बचने के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है। आइए देखते हैं कि खताकार इंसान अपने गुनाहों को कैसे महसूस करता है। पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो बात मैंने कही कि इंसान जो होता है खताकार होता है, गुनहगार होता है, उसका बोझ महसूस एक मोमिन ही करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी से बचने के लिए और उसके अज़ाब से बचने के लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है। इसमें गौर कीजिए कि हम क्या इन कैटेगरी में पाए जाते हैं? क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ करने के बाद उसकी नाराज़गी से बचने के लिए हम बेताब रहते हैं? कभी देखा आपने किसी को? आज के मुसलमानों की हालत ये है कि कोई बेताब नहीं रहता है। ऐसे जो बेताब रहते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे कसरत तादाद जो है बेताब नहीं रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद ऐसी है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए बेताब नहीं रहते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हदीस में आया है कि इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु क़ाइदुन तहत जबलिन यख़ाफ़ु अन यक़अ अलैहि व इन्नल फ़ाजिरा यरा ज़ुनूबहु कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफ़िही फ़क़ाल बिही हाकज़ा क़ाल अबू शिहाब बियदिही फ़ौक़ अनफ़िही। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मोमिन इंसान जो होता है अपने गुनाहों को ऐसे महसूस करता है कि जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे हो। गौर से सुनना कि मोमिन इंसान अपने गुनाहों को कैसे महसूस करता है। एक मोमिन इंसान अपने गुनाहों को ऐसे महसूस करता है कि जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे हो, किसी चट्टान के नीचे बैठा हो, किसी गार के नीचे बैठा हो और उसे ये डर हो कि अभी ये पहाड़, ये चट्टान, ये गार टूट कर मुझ पर गिर पड़ेगा और मैं हलाक व बर्बाद हो जाऊंगा। एक मोमिन इंसान अपने गुनाहों को ऐसे महसूस करता है और एक फाजिर इंसान अपने गुनाहों को ऐसे महसूस करता है। एक गुनहगार इंसान अपने गुनाहों को ऐसे महसूस करता है कि जैसे एक मक्खी उड़ते उड़ते आती है और उसके नाक पर बैठती है और वो हाथ का इशारा करता है, फौरन वो मक्खी उड़कर चली जाती है। अबू शिहाब कहते हैं कि वो बियदिही फ़ौक़ अनफ़िही, यानी अपने हाथ को अपने नाक पर रखता है, फौरन वो मक्खी उड़ जाती है। एक फाजिर इंसान अपने गुनाहों को ऐसे ही महसूस करता है। आप ज़रा गौर कीजिए, आप इसमें देखिए और अपने आप को जांचिए कि हम किस में से हैं। क्या हम मोमिन में से हैं? क्या हम गुनाहों को मोमिनों की तरह महसूस करते हैं? क्या हम गुनाहों को मोमिनों की तरह बात महसूस करते हैं और हम गुनाहों को किस तरह महसूस करते हैं? सोचिए ज़रा मुसलमानों। जबकि हमारे हालत ये है
کہ ہم متعدد گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، متعدد گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہم اللہ سے استغفار نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اسی طرح مومنوں کو اللہ رب العالمین نے توبہ و استغفار کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ و استغفار کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے استغفار کیجئے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے مومنین بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو تم اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، تمام کے تمام لوگ اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں آپ ذرا غور فرمائیں کہ کامیابی ہمیں کہاں ملے گی؟ کامیابی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی ملے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں کامیابیاں ہماری قدم چومیں تو ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے سچی اور خالص توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے صدق کے ساتھ توبہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وَيَدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنت میں داخلہ دے دے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اس دن اللہ رب العالمین نبی پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں توبہ و استغفار کے 4 فوائد ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ گناہوں کی معافی، اللہ رب العالمین اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ایسے جنت میں داخلہ دے گا جس کے نیچے نہریں جاری رہیں گی۔ اگر آپ اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین تمہیں روز قیامت کے دن، اس دن سے مراد یہاں روز قیامت کے دن کی رسوائی سے تمہاری حفاظت عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا فوائد ذکر فرمایا کہ ان کا نور جو ہوگا ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے سچی اور خالص توبہ کریں، اور اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کی تعریف کرتا ہے جو اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ غور سے سننا، اللہ رب العالمین اپنے کن بندوں کی تعریف کرتا ہے جو اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں،
اننا آمنا فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے۔ اللہ رب العالمین ان تمام بندوں کی تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے یعنی اپنے رب سے توبہ و استغفار کیا کرو۔ فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، فی اليوم 100 مرہ، میں دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بتائیے میرے بھائیو، سوچئے اس حدیث میں غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دی تھی، تبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ کبھی ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا لیں، کبھی ہم نے توبہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ، اکثر تعداد، یہ سب اللہ کے بارگاہ میں کبھی ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، کبھی دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ موبائل کتنی مرتبہ اٹھاتے ہیں؟ ابھی فوٹو کھینچنا ہو، کہیں گھومنے چلے جائے، 1000 مرتبہ اس کو اٹھائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ مشکل سے کبھی اٹھا لیا تو اٹھا لیا، ورنہ کبھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جائیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ تدبر بھی کرنا چاہیے، اس میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف پڑھ لیں اور اس کا معنی مطلب نہ سمجھیں۔ آپ قرآن کو پڑھیں تو اس کو ترجمہ بھی پڑھیں، آپ کا ختم ہو جائے ترجمہ پڑھیے، ترجمے میں غور کیجیے کہ ہاں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا چیز سے منع کرتا ہے، کس چیز کو کرنے کے لیے حکم دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتا دی ہیں۔ آپ اس میں کبھی غور کر کے تو دیکھیے، آپ اس کی تاثیر کب پا سکتے ہیں؟ جب اس کے ترجموں کو اس میں غور کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، تبھی ہم اس کے تاثیر کو پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ تھا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی اس میں نشانیاں ہیں۔ آپ ذرا اس میں ذرا غور فرمائیں کہ رمضان المبارک کا تعلق قرآن مجید سے کتنا گہرا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بھی نازل کیا، اور حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرنے کی نشانیاں جو ہم پائیں گے، اسی قرآن ہی میں پائیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو غور سے پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کر دیتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ سنایا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کا کام کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور سب سے زیادہ جو خیر کا کام کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی کرتے تھے۔ حین یلقاہ جبریل، جبکہ جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ وَكَانَ جبریل علیہ السلام كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رمضان، ہر رات جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ کس میں؟ فی رمضان، رمضان کے مہینے میں ملاقات کرتے تھے۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سنایا کرتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل علیہ السلام كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران ملاقات انہیں قرآن مجید سناتے تھے، لہذا جب جبریل علیہ السلام ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاتے تھے۔ میرے بھائیو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ اسی قرآن مجید میں شفا بھی ہے، آپ قرآن مجید پڑھیں گے آپ کو شفائیں ملتی رہیں گی۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، آپ قرآن کو پڑھتے رہا کریے، اللہ کے کلام کو پڑھتے رہا کرو۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، یہ قیامت کے دن سفارش بن کر آئے گی، تمہارے لیے سفارش طلب کرے گی۔ میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کے زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے بھائیو 10 نیکی، کتنا؟ الف لام میم 30 نیکی مل گئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اتنا پڑھ دے کتنی نیکیاں مل گئی۔ میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اسی میں ہمارے لیے شفا ہے۔ میرے بھائیو وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، اسی لیے میں آپ حضرات سے صرف سب کا خلاصہ یہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت تصور کرنا چاہیے۔ اس مہینے کو ہمیں ایسا سمجھنا چاہیے کہ یہ مہینہ ہمارے پاس آیا ہے کہ اور پھر ہم سے رخصت ہو کے چلا جائے گا اور ہم اس میں کیا کر سکیں گے۔ اور ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں ہمیں اللہ رب العالمین کے کلام کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اور آپ کو کامیابی حاصل ہو سکے۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور جو ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یہ آپ دھوکے میں ہیں، آپ دھوکے میں پڑے رہیں گے۔ ایک دن کیا آئے گا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ کے پاس موت آ جائے گی اور آپ پچھتائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس مہینے کو میں زیادہ سے زیادہ استغفار اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ ان الحمد للہ نحمده